السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور مختلف قسم کے مخلوقوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر مخلوق کے حقوق کو ان کے اعتبار سے ان پر رکھے۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کی درجہ بندی رکھی اور پھر اس میں ایک دوسرے کے حقوق رکھے اور ہر ایک کے حق ادا کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص حقوق کی پاسداری کیے بغیر حق تلفی کرتا ہے، ناحق ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کسی کی جائیداد ہڑپتا ہے، کسی کی وراثت کا حصہ چھین لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حقدار کے حق کو اللہ قیامت کے دن اس کو دلوائے گا۔ جس کے حقوق تھے اس کے نہیں دیے گئے اور جن لوگوں نے ناحق چھین لیا ہے، اللہ ساروں کے حقوق قیامت کے دن ان کو دلوائے گا۔ حقوق جو ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کے بندوں کا حق ہوتا ہے اور ایک اپنی ذات کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، شراب نوشی سے اجتناب ہے، چوری ڈکیتی سے اجتناب ہے۔ یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حقوق اللہ میں داخل ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ تمام چیزوں میں اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب تو اللہ اسے دے گا، لیکن اگر کوئی انسان اس کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کے گناہ پر اسے سزا دینی ہے یا نہیں دینی ہے، یہ اللہ پر موقوف ہے۔ اللہ چاہے تو ان کے گناہوں کے سبب ان کی پکڑ کر لے، اور اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اس کی مرضی ہے۔
کیونکہ قرآن مقدس میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ انسان کرے اگر وہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے. یہ اس کی مرضی ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو اس کی پکڑ کر لے. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو حقوق اللہ، اللہ کے حق میں اگر کسی نے ناحق حق تلفی کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو وہ پکڑ کرے چاہے تو اسے معاف کر دے. لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے تو چونکہ وہ ضروریات دین کا انکار کر دیا، اور ضروریات دین کے منکر کو اور انکار کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا ہے، اور وہ ابدی طور پر، دائمی طور پر وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے حقوق العباد، بندوں کا حق. جیسے آپ نے کسی کا پیسہ ہڑپ لیا، آپ نے کسی کی جائیداد چھین لی، آپ نے کسی کا حصہ چھین لیا، یا آپ نے اپنے بہن کو حق ادا نہیں کیا، جو ان کا حق تھا وراثت میں، ترکے میں، آپ ان کو نہیں دیے. اس طرح بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کسی کو آپ نے مار دیا، کسی پر آپ نے بیجا ظلم کر دیا، اور پھر بعد میں آپ کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں نے غلط کیا ہے، نہیں مارنا چاہیے تھا، یا اس کا مال مجھے نہیں چھیننا چاہیے تھا. اس پر جبرن مجھے ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے غلط کیا. تو جب اس کو یہ احساس ہوا تو اس پر دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی معافی مانگے، لیکن اس سے قبل اس شخص کے پاس جائے جس کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے، اور اس سے کہے کہ آپ اس سلسلے میں جو میں نے آپ پر زیادتی کی ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے، یا پھر آپ مجھے اس کے بدلے میں جو آپ کو بدلہ لینا ہے جسے قصاص کہتے ہیں، پہلے کے دور میں چلتا تھا، اب تو ہمارے یہاں اسلامی ملک ہو کر کے بھی نہیں ہے. وَقَتَلْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. کہ اللہ نے فرمایا ہے وَقَتَلْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ ہم نے جان کے بدلے میں جان رکھی ہے، نفس کے بدلے میں نفس یعنی جان کے بدلے میں جان رکھی ہے، ناک کے بدلے میں ناک رکھی ہے، کان کے بدلے میں کان رکھی ہے، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ رکھی ہے، اور یہ سب ہم نے قصاص کے طور پر رکھا ہے. آپ نے جتنا کیا ہے آپ کے ساتھ اتنا ہوگا. ہاں فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. تو اگر کوئی شخص معاف کر دے، درگزر کا معاملہ کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس شخص کے پاس جائیں اور اس سے معافی مانگیں، یا اگر آپ نے حق تلفی کی ہے، حق چھینا ہے، تو آپ اس کا حق ادا کریں، یا پھر وہ آپ کو معاف کر دیں. اگر اس نے آپ کو معاف نہیں کیا اور اس کے علاوہ آپ نے اس سے جا کر معافی نہیں مانگی، بلکہ مسجد میں آ کر آپ استغفر اللہ کرتے رہے یا اللہ سے معافی مانگتے رہے، تو اس وقت تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو نہیں معاف کرے گا جب تک کہ وہ بندہ از خود معاف نہ کر دے. کیونکہ اس کا تعلق بندوں سے ہے، اور جن چیزوں کا تعلق بندوں سے ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اس بندے سے جا کر کے معافی نہ مانگ لے. ٹھیک. اور تیسری چیز ہے حق الذات، اپنی ذات کا بھی کچھ حق ہے. جیسے اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو اس کا اپنا حق ہے، آنکھ دیا ہے تو اس کا اپنا حق ہے، زبان دی ہے تو اس کا اپنا حق ہے، کان دیا ہے تو اس کا اپنا حق ہے، پیر دیا ہے تو اس کا اپنا حق ہے. اگر آپ نے ہاتھ، پیر، کان، ناک، زبان، پورے وجود کا اگر آپ نے حق ادا نہیں کی اور اس کو غلط میں استعمال کیا، غیر میں استعمال کیا،
تو یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی آنکھ، یہی زبان قیامت کے دن آپ ہی کے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ اب آج جو مجھے گفتگو کر دی ہے وہ حقوق العباد پر کر دی ہے۔ قیامت کے دن اس سلسلے میں بہت سختی سے انسان سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ محبوب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی آپ نے بہت لحاظ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی تو اس وحی نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام جب اپنے گھر تشریف لائے تھے اور پوری رودات حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے رودات بتائی کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور آپ جو ہے لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے آپ کماتے ہیں اور مہمانوں کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ اے خدیجہ اللہ رب العزت آپ کا بھلا کرے کہ تم نے ایسے موقع پر جو ہے تم نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ مفہوم حدیث ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شوہر مشکل میں ہو نا تو عورت کو چاہیے کہ اسے دلاسا دے، نہ کہ اسے اور ٹارچر کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ جن کی تعداد ہوگی نا وہ مردوں کی نہیں ہوگی بلکہ وہ عورتوں کی ہوگی، اور وہ عورتوں کی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرے گی اور زبان درازیاں کریں گی، اس بنیاد پر عورتوں کو جو ہے زبان کی بنیاد پر ان کو جہنم میں زیادہ ڈالا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں جو صحیح بخاری کے اندر ہے باب بدء الوحی کے اندر حضور علیہ السلام کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ آپ حقوق اللہ کے ساتھ آپ حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے اللہ اسے بھی رسوا نہیں کرے گا بلکہ اللہ اسے بھی عزت سے نواز دے گا، اسے بھی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کا بھی لحاظ رکھا کرو، ان کا بھی خیال کیا کرو، ان کے ساتھ کبھی بھی جو ہے برا سلوک نہیں کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حقوق العباد میں 3 ایسے حقوق ہیں جن کا اس وقت بہت زیادہ فقدان پایا جا رہا ہے، بہت فقدان سے مراد کمی پائی جا رہی ہے۔ 3 چیزیں، ایک ہے غریبوں کی امداد، دوسری چیز ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور تیسری چیز ہے ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ ہمسایوں سے مراد اڑوس پڑوس، اور اڑوس پڑوس سے مراد صرف ایک ایک گھر نہیں ہے بلکہ اڑوس پڑوس سے مراد چاروں سمت، چاروں جہت کم سے کم 40 گھر مراد ہے، وہ سب کے سب آپ کے پڑوس میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ہمارا تو حال ہے کہ ہمارے بلڈنگ میں ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں کون رہتا ہے ہم کو وہ بھی نہیں پتا ہے، وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے ہم کو وہ بھی نہیں پتا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کا فقدان پایا جا رہا ہے۔ اب آئیے میں 3 چیزوں پر مختصراً حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین
مسکین کی مصلحتوں کے لیے کوشش کرنے والا، یعنی اگر کوئی بیوہ ہے اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کرتا ہے، یا کوئی مسکین ہے اور اس کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں کر رہا ہے اور آپ اس کے لیے کوئی سبیل نکال رہے ہیں، تو کہا بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے۔ آپ جہاد میں جب حضور سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت الاعمال افضل، کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ ایک موقع سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا جب لوگوں کے اندر یہ محسوس پا رہے تھے حضور اسلام کی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ پیچھے ہٹنے والے، تو حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل اس وقت یہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہے اس موقع پر وہی کام اسلام میں سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے تو ایسے موقع پر لوگوں کو دعوت دینا یہ سب سے افضل عمل کہلاتا ہے۔ اگر لوگوں کے اندر غصہ پن زیادہ پایا جا رہا ہے تو غصے والا کوئی نہیں ہے اور لوگوں میں مخالفت کثرت سے پائی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پر بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کرنا یہ سب سے افضل عمل قرار دیا جائے گا۔ یہ حضور کا اسلوب ہے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ آتے تھے نا تو صحابہ کرام کے اندر جو کمی پائی جاتی تھی حضور اسی کے اعتبار سے اس کو جواب دیتے تھے۔ ایک صحابی آئے جن کو بہت غصہ آتا تھا، انہوں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا غصے پر کنٹرول کرنا۔ ایک صحابی آئے جو کھانا کھلانے میں زیادہ پہل نہیں کرتے تھے اور سلام میں پہل نہیں کرتے تھے، انہوں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ہر اس شخص کو سلام کرنا جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے ہو، یہ سب سے افضل اسلام ہے۔ گویا اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور افضل اعمال کی طرف جو ہے اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ بات آپ نے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ یاد رکھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیوہ اور مساکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مثل ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہو اور دن کو روزہ رکھتا ہو، رات کو قیام کرتا ہو اور دن کو روزہ رکھتا ہو۔ اور میں کل ہی ایک حدیث پڑھا کہ ایک شخص حضور کے زمانے میں وہ رات کو اٹھتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا تھا اور تلاوت کرتا تھا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یوں دعا مانگتا تھا اے جہنم کے خالق مجھے جہنم سے بچا لے، بس یہی دعا کرتا تھا، اے جہنم کے خالق مجھے جہنم سے بچا لے، جنت کا سوال نہیں کرتا تھا۔ یہ بات کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہو تو مجھے خبر کرنا۔ وہ شخص رات کی تاریکی ہوئی، جب لوگ خواب غفلت میں چلے گئے، سونے لگ گئے، اور وہ شخص نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہی دعا کرتے اے جہنم کے خالق مجھے جہنم سے بچا لے، اے جہنم کے خالق مجھے جہنم سے بچا لے۔ حضور نے سن لیا، تشریف لے گئے۔ جب صبح ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا، اور طلب فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام سے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ سے رات میں تم نے قیام کے بعد تلاوت قرآن کے بعد جو اللہ سے تم نے دعا کی تھی، وہ دعا میں تم نے جہنم کا تو سوال کیا کہ جہنم کے خالق جہنم سے بچا لے، یہ تو دعا مانگی، اللہ تو جنت کا بھی خالق ہے نا، تم نے اللہ سے جنت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ اب اس کا جواب سنیے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے پاس اگر کچھ ہو تو میں جنت کے حوالے سے سوال کروں نا، میرے پاس کچھ نیکی ہو تو میں کہہ سکوں یا رسول اللہ کہ اللہ میرے پاس یہ نیکی ہے، اس کے بدلے میں تو مجھے جنت دے، پاس تو میرے کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے نیکی ضروری نہیں ہے، تو اس لیے میں اللہ سے کہتا اے جہنم کے خالق تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ بس اتنا انہوں نے
रसूल की बारगाह में जब ये बात कही, फौरन सिदरा से जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और कहा कि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया है और अल्लाह ने इसे जहन्नम से बचा भी लिया है और इसके बदले में अल्लाह इसे जन्नत भी अता फरमा दिया है। अल्लाह ने इसे जन्नत भी अता फरमा दिया है। तो रात में कयाम करना इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बख्श देता है। रात के थोड़े से हिस्से में इबादत कर लिया करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं और हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के हवाले से कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्ने उमर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा इंसान है, जिसे जिब्रील अमीन सनद दे दे अच्छाई की, उसे अब कौन उसको बुरा कह सकता है। जिब्रील अमीन और जिब्रील अमीन सनद दे रहे हैं, ये बहुत उम्दा इंसान है, काश वो रात को इबादत करते। साथ में एक गिला भी रखा। हालांकि वो फराइज की पाबंदी करते थे, तिलावत कुरान करते थे, सजदा सुजूद करते थे, सदका खैरात करते थे, लेकिन रात को सो जाया करते थे, रात में उठकर इबादत नहीं करते थे। और यही पोजीशन हम मुसलमानों की भी है। और इससे बढ़कर मैं बात कहूं तो इससे और बुरी पोजीशन हमारी है। रात में इबादत तो बहुत दूर की है, फजर की नमाज में मुसलमान नजर नहीं आते हैं। ऐ मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह की इबादत करो। आज तुम्हें निजात के लिए कोई और दूसरी सूरत तुम्हारे लिए बच ही नहीं गई है। पलट आओ खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ पलट आओ। उन्होंने कहा काश ये रात में इबादत की। हुजूर ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बुलाया और कहा जिब्रील अमीन आए थे और जिब्रील अमीन ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर बहुत उम्दा इंसान है, काश वो रात को इबादत करते। बस इतना सुनना था कि उसके बाद से लेकर आखिरी लम्हे तक के आप कभी भी रात में नहीं सोते थे, हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। हत्ता के हजरत नाफे कहते हैं, रात में इबादत करते करते जब आपको महसूस होता था ना कि सुबह हो गई, तो आप कहते थे नाफे से कि नाफे जरा बताओ तो सही, क्या सुबह हो गई है? नाफे कहते थे नहीं मौला, अभी सुबह नहीं हुई है। तो कहते ठीक है, और फिर इबादत में मसरूफ हो जाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद कहते थे नाफे बताओ सुबह हो गई है, कहते थे नहीं, फिर इबादत में मसरूफ हो जाते थे। और फिर बुलाते थे नाफे बताओ सुबह हो गई, वो कहते थे हाँ सुबह हो गई। तब उसके बाद आप उठते थे अपनी जगह से और फिर इस्तग़फ़ार पढ़ते थे और तस्बीह व तहलील किया करते थे और नमाज फजर में शामिल हुआ करते थे। ये मामूल था आपका। लेकिन हम लोग तो अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए। हम रातों को जागना, हाँ जागते हैं खेलने के लिए, जागते हैं शरारत के लिए, जागते हैं पबजी के लिए, जागते हैं फ्री फायर के लिए, जागते हैं बुराई के लिए, जागते हैं ऐश के लिए, जागते हैं अय्याशी के लिए, जागते हैं गुनाह के लिए, जागते हैं सिना करने के लिए, जागते हैं पर गुनाह के लिए जागते हैं। रातों को उठकर अल्लाह की इबादत में क्यों नहीं मसरूफ होते हो? रात की तन्हाई में अल्लाह ने एक पहर ऐसी बनाई है कि जब बंदा खुदाए वहदहू ला शरीक से जो मांगता है, मेरा अल्लाह उसे हर वो चीज अता फरमा देता है। रात के आखिरी पहर में उठो और अल्लाह की बारगाह में मांगो, जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा, जो मांगो। तो कहा कि रात की इबादत बहुत अहम है। तो फरमाया अगर कोई बेवा और मिस्कीन के लिए कोशिश करता है तो या तो अल्लाह उसे जिहाद का सवाब देता है, या फिर रात में कयाम करना और दिन में रोजा रखने पर जो सवाब मयस्सर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेवा और मिस्कीन का ख्याल करने वाले को भी अल्लाह वही सवाब अता फरमाता है। यह भी सही बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुन नफकात के अंदर। ये दो हदीसें मैंने आपके सामने पेश की। तीसरी हदीस हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हुए अपनी शहादत की और बीच वाली उंगली को मिलाकर इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश
رشک کرنے والا اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے. میرے ہاتھ گناہگار ہیں, میرے آقا کی انگلیاں بے مثل و بے مثال ہیں. یہ فقط آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. حضور کی انگلیوں کی طرح کسی کی انگلی نہیں ہے. انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جایا کرتا ہے. تو حضور کی انگلیاں بے مثل و بے مثال ہیں. یہ فقط میں اپنی انگلیاں کو آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ دوسری حدیث حضور نے فرمایا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یتیموں کی کفالت کریں, ان کا خیال رکھیں. تیسری, یہ بھی صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے. چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا, کیونکہ ہر انسان کے پاس صرف ایک تکلیف نہیں ہے, تکلیفوں کا پورا انبار ہے. تو تکالیف میں سے کوئی ایک تکلیف کو دور کرے گا, اللہ تعالی اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت کو دور فرما دے گا. اور اگر کسی نے ساری تکلیفوں کو دور کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اس کی بھی ساری تکلیفوں کو دور فرما دے گا. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, بلائی کا بدلہ تو بلائی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو اے گروہ انسان اور اے گروہ جنات, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کرو, احسان کرو. اللہ نے دیا ہے تو بھلائی کرو. اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو لوگوں کے چہرے پر خوشیاں لاؤ. غم بچھانے کے لیے تو پوری دنیا لگی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو پیدا کرنے کے لیے تو پوری دنیا ہے. آپ اللہ کے بندے ہو اور آپ کی ذات سے کسی کی بھلائی نہیں ہو پا رہی ہے, تعجب کی بات ہے. مدد کرنا سیکھو, لوگوں کا تعاون کرنا سیکھو, لوگوں کے دکھ درد کا حصہ بننا سیکھو, لوگوں کے مشکلات میں کام بننے والا اور آنے والا بن جاؤ. جب تم کسی کی مدد کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی تمہاری مدد فرمائے گا. یہ یاد رکھیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا. اور جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. آپ کسی تنگ دست کی مدد کرو, اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کسی کے لیے راہ آسان کرو, اللہ آپ کے لیے راستہ آسان کر دے گا. لیکن ہم تو وہ ہے جناب کہ لوگوں کے راستے میں ہم روڑے ڈالتے ہیں. ہم وہ ہے جناب جو کلمہ پڑھنے کے باوجود لوگوں کے راستے کے لیے گڑھے کھودتے ہیں. ہم وہ ہے جناب جو کسی کی ترقی کو دیکھ کر ان کی ترقی ہمیں ہضم نہیں ہوتی, ہم ان کے زوال نعمت کے اسباب ڈھونڈنے میں لگتے ہیں. آپ دیکھ لو کیا حال ہے مسلمانوں کا. کسی مسلمان کو خوشحال ہم دیکھنا نہیں چاہتے, کسی مسلمان کو عروج پانا ہم دیکھنا نہیں چاہتے, کسی کی ترقی کو دیکھ کر ہمارے چہرے پر خوشیاں نہیں آتی ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جسے چاہے مال دے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے بلندی دے, جسے چاہے ترقی دے. آپ کو حسد کے بجائے رش کرنا چاہیے, حسد کے بجائے دعا کرنی چاہیے, اور اللہ سے ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے, اللہ جس فضل سے تو نے اسے یہ نعمت دی ہے اسی فضل سے مجھے بھی عطا فرما دے. تو جو رب اسے دینے پر قادر ہے وہ رب تمہیں بھی دینے پر قادر ہے. بس شرط یہ ہے کہ نیت اچھی کرو تو اس کی برکتیں تمہیں ضرور ملے گی. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور ہر اس شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اگر اس کی نیت اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی ہے تو یقیناً اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہے. لیکن اگر اس کی ہجرت کسی دنیا کی خاطر یا کسی عورت کے نکاح کی خاطر ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی نیت اس نے کر رکھی ہے. پھر اس کے علاوہ اس کو ثواب نہیں ملے گا, اس کو ثواب نہیں ملے گا.
اس لیے نیت صاف رکھو، اعمال کے اندر کھوٹ نہ رکھو اور مدد کرو اللہ کے بندوں کی. تو جو شخص دنیا میں کسی کے لیے، کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. اور آگے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں تو بس سننا چاہیے کہ کسی کے اندر کوئی چیز پالی گئی. جو جتنا دشمن کام نہیں کرتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ آپ کے ہمسائے میں بیٹھنے والا آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. جتنا ظالم لوگ آپ کو برباد نہیں کریں گے، اس سے کہیں زیادہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان آپ کو برباد کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے. آپ کسی کے عیب کو کھولتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اس نے زنا کر لی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے، اس خاتون نے کہا کہ آپ اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں، میرے بارے میں ذرا اللہ سے پوچھیے گا نا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام جب گئے اور اس خاتون کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس خاتون سے جا کر کہہ دو کہ وہ جنتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بشارت دی. پھر جب دوسرے دن پھر گئے، پھر اس خاتون نے آ کر کے پھر کہا کہ جا کر کے آج پھر سے اللہ سے پوچھئے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. پھر گئے، پوچھا، اللہ نے پھر یہی جواب دیا کہ اس سے جا کر بشارت دے دو وہ جنتی ہے. جب تیسرا دن آیا تو اس خاتون نے کہا کہ آج جا کر کے اللہ سے یہ پوچھنا کہ میں نے زنا کر لیا ہے، اب میں جنتی ہوں یا جہنمی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر گئے اور دریافت کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب جا کر کے اس خاتون سے کہہ دو کہ اب وہ جنتی نہیں ہے بلکہ جہنمی ہے. اللہ